بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قربانی کی شرائط کے حوالے سے کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کے پائے جانے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کی چند ایک شرائط ہیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کیونکہ قربانی مسلمان پر واجب ہے، کافر پر نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، اللہ اور اس کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہو۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم سے مراد یہ ہے کہ بندہ حالت سفر کے اندر نہ ہو، بلکہ وہ اپنے گھر کے اندر جو اس کا مقام ہے، جو اس کا علاقہ ہے، اس میں وہ موجود ہو، وہ مقیم ہو۔ تیسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ بندہ صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو۔ اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ یہاں پر مالداری سے مراد وہ مالداری نہیں ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہاں پر مالداری سے مراد وہ مالداری ہے کہ جس سے انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی اس کی ضروریات زندگی، جو اس کی چلنے پھرنے کی سواری ہے، اس کے گھر میں ڈیلی بیسز کے اوپر جو سامان استعمال ہوتا ہے، یا جو چیزیں اس کی روٹین میں استعمال ہوتی ہیں، ان سے ہٹ کر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک میں تھوڑی سی وضاحت دے دوں کہ قربانی مرد پر بھی واجب ہوتی ہے اور عورت پر بھی واجب ہو سکتی ہے۔ اگر عورت صاحب استطاعت ہے تو قربانی اس پر بھی واجب ہوگی، وہ بھی قربانی کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے اس کو۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بالغ اور نابالغ ہونے کی، تو بالغ کے اوپر تو قربانی واجب ہے، نابالغ کی جہاں تک بات ہے تو نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسا بچہ جو ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچا، بالغ نہیں ہوا، لیکن ہے صاحب استطاعت، اس کے پاس مال موجود ہے، دولت موجود ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا جو نگہبان ہے، اس کو جو بڑا کرنے والا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس بچے کی طرف سے اس کے مالک کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ خوش دلی سے کرنا چاہے اس بچے کی طرف سے تو وہ نفلی قربانی کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کے اوپر مالی عبادات یہ فرض یا واجب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کسی کا غلام ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہوتا تو وہ کچھ رقم دے کے خود کو آزاد کروا لیتا۔ وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے، کسی کے تابع ہے، تو جب اس کے پاس مال و دولت موجود نہیں ہے، اتنا بھی مال و دولت موجود نہیں ہے کہ وہ خود کو آزاد کروا سکے، تو لہذا شریعت اسلامیہ نے ایسے غلام کے اوپر سے قربانی کا وجوب اٹھا لیا ہے، غلام کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ وہ مرکزی شرائط ہیں جن کے پائے جانے سے کسی بھی مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ ایسا شخص جو وسعت رکھتا ہو، وسعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جس کو مال و دولت دی ہے، جو مالدار ہے، اتنی دولت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرور قربانی کرے۔ اور قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث طیبات میں یہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں نقل کیا کہ اعلیٰ اور افضل قربانی وہ ہے کہ جو جانور قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، اور وہ جانور فربہ ہو۔ فربے سے مراد موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو۔ جانور صحت مند بھی ہونا چاہیے، قیمتی بھی ہونا چاہیے، جتنی طاقت ہو اس کے مطابق ضرور قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔